بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں پل پل ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس میں خوش نصیب لوگ پل پل اپنی مغفرت کرواتے ہیں۔ بعض لوگ تقوی اور طہارت کے عادی ہوتے ہیں، پہلے ہی عشرے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری ہوتا ہے، اور رمضان المبارک ان کے لیے خوشخبری اور رحمت بن کر آتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی خطا کرتے ہیں اور کبھی نیکی کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جب رمضان کے 10 دن گزار لیتے ہیں تو اس میں ان کے گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے، اس کو اللہ رب العزت ختم کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے درمیانی 10 دن مغفرت کا پیغام بن جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ بہت زیادہ غفلت میں رہتے ہیں، اگر 10 دن سے ان کا کام نہیں بنا تو 20 دن سے ان کا کام بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب 20 دن کی برکتیں ان کے دل کو دھو دیتی ہیں اور ان کی گناہوں کی سیاہی کو ختم کر دیتی ہیں، تو آخری عشرہ ان کے لیے بھی آزادی جہنم کا عشرہ بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس مہینے میں تھوڑا غافل ہو یا زیادہ، ہر بندے کی مغفرت کا اللہ رب العزت انتظام فرماتے ہیں۔ صرف بندے کو تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی کوشش کرے گا تو اپنے لیے مغفرت ہی کروائے گا۔ اس مہینے کی اتنی برکتیں ہیں کہ ایک لمحے کی برکت انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ بھی نہیں ہے۔ رمضان کے ہر لمحے میں اتنی زیادہ اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 4 اعمال اس مہینے میں زیادہ کیا کرو، 2 عمل جن سے اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 عمل اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وہ 2 باتیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو: نمبر 1، کلمے کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور نمبر 2، استغفار زیادہ کرنا۔ جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنے ہی رب کی رضا حاصل ہوگی اور درجات بلند ہوں گے۔ اور 2 چیزوں کی ہمیں ضرورت بہت زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جنت مانگیں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ اس لیے رمضان میں خاص طور سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جہنم سے ہم مجھے نجات دے۔ اور رمضان المبارک کا اکرام کیسے کیا جائے؟ رمضان المبارک کا اکرام کرنے والے، احترام کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی رمضان المبارک کی تیاریاں کرتے ہیں، توبہ تائب ہوتے ہیں، تاکہ 30 دن صحیح نیتی سے اور درست اعمال کے ذریعے سے گزارا جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آخری 10 دن ایسی حالت میں رہیں جیسے حاجی حالت احرام میں ہوتا ہے۔ یہ حج کرنے والے جانتے ہیں، جب احرام باندھ لیا جائے تو کیفیت ہی اور ہوتی ہے، اور ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ میں محرم ہوں، کوئی غلطی اور سرزنش نہ ہو جائے۔ ایسے ہی جب رمضان کے آخری 10 دن رہ جائیں تو اس میں ہر لمحہ روزے دار کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، اس میں کوئی گناہ نہ ہو، ہر قسم کی غلطی اور کوتاہی سے بچے، اور زیادہ سے زیادہ پہلے کلمے کا ورد کرے، اور جتنا قرآن آتا ہو اتنا پڑھے، دیکھ کر پڑھے، زبانی پڑھے، اگر قرآن پاس نہیں تو جو صورتیں یاد ہیں وہ بار بار پڑھے، اور کوئی لمحہ زیادہ اور کوئی لمحہ ضائع نہ کرے، اور حسب استطاعت صدقہ زیادہ کرے، وعظ و نصیحت کی محفل میں روز بیٹھے، اور آخری عشرے میں اگر اعتکاف ہو تو کیا ہی بات ہے، اور خوب دعائیں کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور بار بار اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ مبارک مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب اس طرح رمضان گزرے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کامل ہی کروائے گا ایسا بندہ۔ لہٰذا تمام احباب سے گزارش ہے کہ رمضان کی جتنی گھڑیاں رہ گئی ہیں اس کو صحیح طور پر گزاریں، اور خوب اللہ رب العزت سے مانگیں، اور خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور استغفار کریں، اور کلمے کا ورد کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔